اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے میرے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ کل کہہ دیجیے ہوا اذن، وہ ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا علیحدہ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے زمانہ میں۔ ولا تقربوہن، اور مقاربت نہ کرو ان سے، حتی یطہرن، تاکہ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو لے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں کہیں سے، امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی یحب، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والے، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ فاتو، پس آؤ تم، حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جہاں کہیں سے تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے واسطے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، جان رکھو کہ انکم، بے شک تم، ملاقو، سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور نہ بناؤ اللہ کو، عرضۃ، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں میں، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا، اور صلح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس آیت دے اندر حیض دے احکام بیان کیتے ہیں کہ انہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیض دے بارے سوال کیتا کہ اگر عورت نو ویکھا ونجے، اپنی منکوہ نو جس نال نکاح تھی ہویا، اگر اس عورت نو ویکھا ونجے تو اس نال اس حالت دے اندر وتی کیوے جائز، کیونکہ اپنی عورت جیوے اس نے کیوے اس نال نکاح جو ہویا ہوا، اگر حیض نو مد نظر رکھا ونجے تو اس نے اس حالت دے اندر وتی جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیوے کہ او دوہاں واسطے، جس طرح عورت واسطے اس حالت دے اندر اس دے نال جماع کرنا، وتی کرنا تکلیف دہ چیز ہے، اسی طرح کیوے مرد واسطے بھی کیوے تکلیف دہ چیز ہے۔ کس طرح؟ جس طرح سمجھ بدبو ہے، ناپاکی ہے، نجاست ہے، وجہ تو اس واسطے مرد واسطے بھی کیوے موجب تکلیف چیز ہے۔ تو اس واسطے اس اللہ رب العزت نے اس آیت اندر ایک گل سمجھائیے کہ زمانہ حیض دے اندر عورت نال وتی کرنا کیوے حرام ہے، عورت نال وتی کرنا کیوے حرام ہے۔ قل ہوا اذن، جس وقت سوال کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیض کے بارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیغمبر انہاں نو آکھ دو کہ ہوا اذن، او کیوے ناپاکی ہے، او کیوے ناپاکی ہے حیض دی حالت دے اندر کیوے عورت دے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام اندر کی رونا عورت تو علیحدہ رونا، کی رونا علیحدہ رونا۔ فلا تقربوہن، اس دے قریب نہیں ونجنا، یہاں تک کہ ونجے پاک ہو ونجے، یہاں تک کہ ونجے پاک ہو ونجے۔ فیطلعن، پس جب وہ پاک ہو گئی، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو آؤ۔ یہود و نصارہ جڑے ہیں نا، وہ حیض دی حالت وچ عورت نال کے کردے وتی کردے نصارہ، اور یہود جڑے ہیں
وہ کی کر دے جس وقت عورت نو حیض آ ونجے نا اس نو بالکل ایک کمرے وچ علیحدہ بند کر دینے، اس دا کھانا پینا بالکل کی کر دینے علیحدہ کر دینے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی اس خیال دی تردید کیتی ہے اور عورت نہ کہ دیتا ایک مقام بیان کیتا کہ کتاب مقام بیان کیتا کہ تساں عورت نال انہاں ایام دے اندر اس زمانے دے اندر تساں بالکل علیحدگی اختیار ہو نہیں کردی، تسی اس نال بہ بھی سکدے ہو، تسی اس نال کھا بھی سکدے ہو، تسی اس نال پی بھی سکدے ہو، یعنی ناف تو لے کے گھٹنے تک تسی سمجھ اس نال کوئی ایسی ویسی حرکت تسی نو کر سکدے، انجے بے شک جو تہاڈا دل چاہے تسی کر سکدے ہو، جو تہاڈا دل چاہے تسی کر سکدے ہو، لیکن اس ناف تو لے کے گھٹنے تک کوئی وغیرہ حرکت تسی نو کر سکدے، تسی نال بیٹھ کے کھا سکدے ہو، پی سکدے ہو۔ اس طرح کرنا کوئی یہود و نصارہ دی کی رسم و رواج ہے کہ جس وقت عورت میں ایام آ ونجنا تو اس وقت اس نو باہر علیحدہ کمرے بند کر دینے، اس نہ کھانا پینا، اس نہ اٹھنا بیٹھنا کی کر دینے، بالکل کی کر دینے ترک کر دینے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے حیض کیوے اے عارضی ہے، اے کیوے ایک عارضی ممانعت ہے، اے پکی ممانعت نہیں کہ بالکل اس نال تسی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کی کرو چھوڑ دیو۔ ہاں اگر اے عارضی ہے، اے دن کیو ویسن چند روزن کی تھی ویسن ختم تھی ویسن کی تھی ویسن ختم تھی ویسن۔ ہاں اگر مشرک عورت ہے تو پھر تسی بالکل اس دے قریب نہ جا سکتے، پھر پچھلے گل چل رہی ہے پچھلے آیات دے اندر، اگر مشرک عورت ہے تو پھر اس دے قریب تسی بالکل ہی نہ جا سکتے۔ تو اس واسطے رب نے فرمایا اے چند دنن اے گزر ویسن، گزرن تو بعد پھر کہ تسی حتی یطہرن فیضا تطہرن، جس وقت وہ پاک ہو ویسی اس وقت تسی کی کرو اس نال وتی کے کرنا جائز ہے۔ اس آیت اندر دو لفظ بیان ہوئے، ایک ہے یطہرن، دوسرے تطہرن۔ پہلے لفظ تو مراد ای وے اے معلوم ہونا پیا کہ جس وقت حیض دا خون بند تھی ونجے نا، حیض دا خون بند تھی ونجے اس وقت عورت نال وتی کیوے جائز ہے۔ دوسرا فیضا تطہرن جڑا لفظ ہے یہ سمجھنا پیا کہ جس وقت غسل جب تک نہ کر لوے، جب تک غسل نہ کر لوے اس وقت تو تسی اس نال کی کر سکتے وتی نہ کر سکتے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے اس آیت اندر دو حکم بیان کیتے ہیں، کی کیتے نا دو حکم بیان کیتے ہیں۔ دوسرے دو حکم کیڑے ہیں کہ اگر اس عورت نو پورے 10 دن حیض آیا، کہ آیا پورے 10 دن کی آیا حیض آیا تے ہاں حیض دی مدت کی سن گنو زیادہ تو زیادہ 10 دن ہے، حیض دی مدت کتنے 10 دن، کم تو کم 3 دن، کم تو کم کتنے 3 دن، زیادہ تو زیادہ کتنے دن نا 10 دن۔ ہاں اس عورت نو حکم پورے 10 دن حیض آیا تے خون کے تھی گیا بند تھی گیا، تسی غسل کیتے بغیر بھی کی کر سکتے ہو، وتی اس نال جماع کی کر سکتے ہو، کر سکتے ہو کی کر سکتے ہو جماع اس نال کر سکتے ہو۔ اگر اس دی پورے 10 دن حیض نہیں آیا، اس نو گھٹ 10 دن تو گھٹ آیا، تو جس وقت تک اس نہ مکمل بند نہ ہوئے سی، خون بند نہ ہوئے سی، جب تک وہ غسل نہ کر گئے سی اس وقت تک تسی اس نال وتی نہ کر سکتے، اس نال وتی جماع نہ کر سکتے۔ تو اس واسطے اس آیت اندر اللہ رب العزت نے دو حکم بیان کر دیتے ہیں، ایک کہ 10 دن پورے ہو گئے اس نو سمجھ اس غسل نہیں کیتا تو پھر اس نال جماع کر سکتے ہو، اگر 10 دن تو پہلے خون بند ہو گیا جب تک وہ غسل نہ کرے اس نال تسی وتی نہ کر سکتے۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، رب نے حکم دیتا کہ فات جس وقت وہ پاک ہو ونجے نا من حیث امرکم اللہ، تو تسی آؤ انہاں دے کول جس چیز دا تساں کہ دیتا اللہ نے حکم دیتا، جس چیز دا اللہ نے تساں کہ دیتا حکم دیتا۔ اس تو مراد عورت دا کیوے قبول ہے، کیوے عورت دا کیوے قبول مراد ہے۔ اس دا اے مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ ایک ہرس ایک فرض ایک کیوے ہرس ایک کیوے فرض ہر سادن قبول نو اور فرض سادن پخانے والی چیز نو کیوے پخانے والے رستے نو۔ تو رب نے فرمایا کہ او یہودی نے ایک اور نظریہ بھی آیا کہ اگر انہاں ایام دے اندر عورت نال کی کیتی ونجے وتی کیتی ونجے جماع کیتا ونجے تو اس دوران جڑا حمل ٹھہر سی وہ بچے کی تھی سی بہنگا پیدا تھی سی، کی تھی سی بہنگا پیدا تھی سی۔ تو رب نے اس دی انہاں دی کی کیتی تردید کیتی ہے، رب نے کی کیتی انہاں دے اس خیال دی کی کیتی ہے تردید کیتی ہے۔ رب نے فرمایا ہاں جس وقت وہ پاک ہوئے سی غسل کر لے سی اس نے حیض والا خون بند تھی وے سی، تو جہاں کہیں بھی تھوڑا دل چاہے تسی کی کرو آؤ امرکم اللہ، جس چیز تو اللہ نے تساں کے دیتا حکم دیتا رب نے فرمایا اس چیز دا خیال رکھا ہے، اس چیز دا کی رکھنا خیال رکھنا۔ اس تو مراد کیوے عورت دا کیوے قبول ہے، دوبرو ہرگز مراد نہیں ہے۔ اللہ نے کیونکہ اللہ نے حکم اس چیز کا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیتا ہے اس چیز کا دیتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توابین تو مراد جڑے جنہاں کو اے فعل سرزد ہو گیا، جنہاں کو اے فعل کی ہو گیا سرزد ہو گیا ان ایام دے اندر انہاں اے عورت نال جماع کر بیٹھے
تا پھر رب نے فرمایا کہ جس وقت وہ کر بیٹھے تو انہوں نے ندامت ہوئی اللہ کو کی تھی سچی توبہ کی تھی وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ طاہرین تو مراد او ون جنہوں نے پوری پوری ان احکام کی تھی تعمیل کی تھی تعمیل کی تھی ہاں اگر بندہ اپنی بیوی نال ان ایام دے اندر کر بیٹھا کہ وہ ان ایام دے اندر جماع کر بیٹھا تو اس نے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے کہ کرے زیادہ سے زیادہ کی کرے استغفار کرے نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے کھیتی ہے عورتوں نو کھیتی آکھا گیا کس طرح جس طرح کھیت دے اندر بندہ بی سٹینا اس دے کچھ دنوں بعد غلہ میوے پھل وغیرہ کے تھی نکلنے شروع تھی وینے تو اس واسطے عورت نو کھیتی نال تشبیہ دیتی گئی کہ عورت نے رحم تخم دے اندر کیوے جس وقت زیری وینی ہے نطفہ وینا تو اس وقت اللہ رب العزت نے کی کیتا اس نو کھیتی نال تشبیہ اس طرح دیتی اللہ رب العزت نے اتھے کی کر دین بچے دا بوٹا لا دین بچہ کی دینا پیدا دینا تو اس واسطے عورت نو کس نال تشبیہ دیتی ہے کھیتی نال تے فاتو حیث حرثکم انا شئتم اس دن رب نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے کھیتی ہیں جہاں کہیں سے تم آؤ وقدموا لانفسکم اپنے واسطے نیکی اختیار کرو اپنے واسطے نیک اعمال آگے بھیجو تو کہ مطلب ہے کہ انہاں دے اندر کے کرنا ان ایام دے اندر عورت دے پاس نہیں جانا اور کی کرنی اللہ دے احکام کی کرنی ہے تعمیل کرنی ہے اس واسطے رب نے فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا جان لو کہ انکم ملاقو تم کیا ہے اللہ سے ملنے والے ہو بشر المؤمنین مومن واسطے کے ہوئے خوشخبری ہے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم اس آیت دے اندر رب نے یہ فرمایا کہ اگر تسی کسی نیک کام دے اندر قسم چاہ چھوڑو کسی نیک کام دے اندر قسم چاہ چھوڑو تو اس قسم کی کرنا توڑ دینا اس قسم کی کرنا توڑ دینا اس قسم نہ کفارہ ادا کرنا میں کی مطلب ہے یعنی ایک بندہ قسم چاہنا کہ میں فلاں جڑے آدمی نا انہاں درمیان صلح نہیں کرانی انہاں درمیان کی کرنی صلح نہیں کرانی یا فلاں آدمی نال میں نیک سلوک نال اختیار ہو نیک سلوکی نہیں کرنی رب نے فرمایا اگر تسی اس نیک کام ہوتے نیک کام نیکی نہ تے تو اس نو نہ کرن دی قسم چیسو تے پھر تساں کی کرنی قسم توڑنی کی کرنی قسم توڑنی تے قسم نہ کفارہ دینا تو وہ کام کرنا وہ کام کیوے کرنا اس وقت رب نے فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اپنی قسم نو اللہ دے ہاں نشانہ نہ بڑھاؤ ان تبروا کے نیکی کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو تصلحوا بین الناس لوگ درمیان کے کرو صلح کرو کہ کرو صلح کرو انہاں دے اندر ایک زمانہ جاہلیت دے اندر قسم چاہیے نہیں ہے کہ او نیک کام کروں تے کہ میں فلاں کام نہیں کرنا فلاں کام میں نیکی نہ کام کہ میں فلاں کام نہیں کرنا میں فلاں آدمی نال نہیں بولنا میں نماز نہیں پڑھنی یا کوئی نہ کوئی قسم چاہ چھوڑے نے تو رب نے اس کو کی کتاب منع فرمایا رب نے کی کتاب اس کو منع فرمایا اس رب دے اس رسم کی کی تردید کی تھی رب نے فرمایا کہ اگر تسی نیک کاموں تے قسم چاہو تو پھر اس قسم نو توڑو قسم دا کفارہ ادا کرو کہ کرو کام کی کرو واللہ سمیع علیم رب نے فرمایا تواڈے اقوال نو تواڈے افعال نو کہ میں اچھی طرح سننا بھی ہے تے کہ اچھی طرح جاننا بھی ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا